میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک 30 سال کے نوجوان کے لیے میرے نبی رات کو وقت تہجد اٹھ کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت ملنی ہے تو اس 30 سال کے عمر کے آنے سے ملنی ہے۔ بلکہ ذرا سخت بات ہو جائے گی، ابو جہل بڑا انٹلیکچوئل تھا، اصل نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام، بڑا انٹلیکچوئل تھا، بڑا سیانہ تھا، بڑا دانشور تھا۔ اللہ کے نبی نے 2 چوائسز رکھی ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، یہ رکھا ہے نا؟ تو اللہ نے کیا دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کیا؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ عمر کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے زیادہ کون ہے؟ عمر بن ہشام ہے۔ تو نوجوانی میں سیدنا عمر آئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل نوجوانی میں آئے ہیں۔ پھر آپ نام گننا شروع کریں، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ نے انہیں بالکل لڑکپن یا نوجوانی کی عمر میں ہدایت نصیب فرمائی، رسول اللہ کے جانثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی خدمات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر فقہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ جو مسائل اخذ کرنا ہے نا حدیث سے، اس کی بنیاد، اس کے اصول کس نے مرتب کیے؟ عبداللہ بن مسعود نے، نوجوانی میں آئے ہیں دین کی طرف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے باقاعدہ مفسر قرآن ہے جنہوں نے تفسیر مرتب کی ہے، یہ کس عمر میں آئے؟ نوجوانی کی عمر میں آئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوانی کی عمر میں آئے۔ پھر سب سے زیادہ احادیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوانی کی عمر میں آئے۔ دیکھیے بہت سارے نام ہیں جن کا میں ذکر کروں گا تو شاید وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ واضح ہے کہ نوجوانی میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔